کہ جس وقت ہندوتوا کی موومنٹ چلی تھی نا، جس وقت سدیشورا بالاجی باجی راؤ نے موومنٹ چلائی تھی 1761 میں، تو شاہ ولی اللہ نے خط لکھا تھا. کس کو لکھا تھا؟ احمد شاہ ابدالی کو. 41,000 لوگ لے کے آیا تھا، اس نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا تھا پورے کا پورا، اور اس کے بعد ہندو اٹھ نہیں سکا تھا، اور مسلمان جو ہے اس کے بعد کم از کم 150 سال تک وہاں پر پاکستان رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف سے بھی نہیں سامنے آتے بھی. چلا ہے کہ ہمارا ملک ایک زبردست طریقے سے ترقی کر رہا ہے. ڈیفالٹ تم کیے ہوئے ہو، تم بھیک مانگتے پھر دروازے پہ جا کر ہمیں بچا لو، ہمیں اللہ کا واسطہ بچا لو. سعودی عرب کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو نہ کر دیتا ہے، چائنا کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو نہ کر دیتا ہے. کسی اور سے آپ مانگنے کے قابل نہیں رہ گئے، کس سے آپ مانگیں گے؟ ہر ایک سے تو آپ لڑے ہوئے ہیں، ہر ایک سے آپ نے بھیک مانگ چکے ہیں، ہر ایک کے ساتھ آپ کے تعلقات سے اس طرح استوار نہیں. روس کے ساتھ اب صورتحال جو اپنے اس سے بلڈ اپ ہو گئی تھی، اس کا ہوا یہ کہ آپ جب عمران خان گیا تھا، آپ خود سوچیں کہ ایک پرائم منسٹر جاتا ہے وہاں پر، اور آپ اس کے لیٹرلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں یہ اپنی مرضی سے چلا گیا تھا وہاں تک روس. حالانکہ روس کا دورہ لالی صاحب کو موجود ہے، کتنے سالوں پہلے پلان ہوا ہوگا. اور اب چائنا میں جب وہ تھے، اس کے بعد میری بیچ میٹ تھی تہمینہ جنجوا، وہ میرے پروگرام میں آئی تھی. اس نے کہا ہم جب چائنا میں تھے اس وقت یہ پلان ہوا تھا، یوکرین کی جنگ کا تعلق کوئی نہیں. آپ نے پورے کا پورا نظام تلپٹ کر دیا، آپ نے اس ملک کو الٹ کے رکھ دیا. اب یہ کون ٹھیک کرے گا؟ زمینیں بیچیں گے لوگوں کی، جائیدادیں بیچیں لوگوں کی تب تک ٹھیک ہو. لوٹ مار کی جب تک آپ وہ ایکشن نہیں لیتے جو کہ لیٹن امریکہ کے لوگوں نے لیا ہے کہ بھائی بیچو ان کی زمینیں جو باہر پڑی ہوئی ہیں اور ہمارا قرضہ لے کے، ہم نہیں دیتے قرضہ. تمہارے ملک میں ہمارے لوگ لوٹ مار کر کے لے کے جاتے ہیں. سوئٹزرلینڈ کا جنیوا کا جو شہر ہے صرف بینکرز کے اس پہ چلتا ہے، کوئی اور ٹیکس نہیں ہے. کیا ہے بینکرز کے پاس؟ یہ فلپین والا اس کے پیسے، فلانے والا کے پیسے، نوریاگا کے پیسے، نرداری کے پیسے. آپ مجھے 6 بدماشوں کے پیسے دیں، میں پاکستان میں لاہور شہر میں رکھتا ہوں، لاہور شہر سونے کا ہو جاتا ہے. اچھا ہلالی صاحب، بوریا صاحب کو یہ سوال کہ یہ سب کون ٹھیک کرے گا. اچھا، وزیر خزانہ اسحاق ڈار اس دعوے کے ساتھ آئے تھے کہ وہ ڈالر کو 200 سے کم کی سطح پر لائیں گے، لیکن ڈالر کی اڑان کم ہونے میں نہیں آ رہی. ساتھ ہی پاکستان کو اگلے 3 ماہ میں 8.3 بلین ڈالر کے قرضے بھی ادا کرنے ہیں، جبکہ زر مبادلہ کے ذخائر اس سے کم ہے. تو یہ گیپ کیسے فل ہوگا؟ دیکھیے، ہوگا، ہو سکتا ہے. اچھا، ہمارے سیریس پرابلمز ہیں ہمارے اکانومی میں، اس لیے کہ ہم جو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ کم ہے، امپورٹ کرتے ہیں زیادہ ہے. اور ان مینی ویز آج میں نے ایک بڑا زبردست ایکسپوزے سنا تھا ہمارے اکانومی پر، اس سے ہمارا مفتہ اسماعیل سے. اچھا، وہ بتا رہا تھا کہ واٹ از رانگ ان دا پاکستان اکانومی اور کیوں بنگلہ دیش نکل گئی ہے. اور بیسکلی اس نے کہا ایجوکیشن. اب آپ سوچئے، جو بنگلہ دیش کا اسٹوڈنٹ ہے وہ 3 سال اہیڈ ہوتا ہے پاکستانی اسٹوڈنٹ کا، مانے کہ ان ٹرمز آف کوالٹیٹیو ایجوکیشن. کوالٹی آف ایجوکیشن ادھر ہے ہی نہیں، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. وہ بڑے انٹرسٹنگلی بتا رہے تھے کہ کیا کیا ہمارے میں یہ ہے کمی ہو. مگر دیکھیے، فوراً ایٹ دا مومنٹ بڑا ضروری ہے. پاک چنگ ہی ایک ڈکٹیٹر ہوتا تھا جو 15 سال تک کوریا میں ایز اے ڈکٹیٹر رول کیا. وہ آدمی کوریا جو ہمارے سے سیکھنے آیا تھا، 5 ایئر پلانز بنانے ہمارے سے سیکھنے آیا تھا، کوریا کو اس نے 10-15 سال کے حکومت میں he made it into a middle level country, developing country سے نکل کے middle level. اور اب تو it is among the industrialized states of the world. کہنے کی بات یہ ہے، ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. اگر آپ ڈکٹیٹرشپ ہے آسانی سے ہو سکتا ہے، مگر اگر آپ کا ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، جیسے یہ چائنیز نے کہا، بڑے آسانی سے کرتے ہیں نا. یہ تو کہتے ہیں یہ کہتے ہیں مت کھاؤ، اتنا نہیں کھاتے ہیں. یہ کہتے ہیں ایک بچہ کافی ہے، ایک بچہ کافی ہے. اگر آپ دوسرا بچہ پیدا کریں گے تو you will be taxed to death، اور آپ کو سینٹنس ہوگا، آپ کو پریزن جانا ہوگا، جو ہم کبھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ہمارے ڈکٹیٹرز، نہ ہماری ڈیموکریٹک گورنمنٹ. تو یہ طریقہ سے تھوڑا سا آستے وقت لگتا ہے، مگر why not take good decisions؟ ہم بھی فیصلہ اچھا لے سکتے ہیں.
कहने की बात ये है तो वक्त देना चाहिए. You have to give them. इधर तो आप सोचिए तो सही किस किस्म का ऑपोजिशन. मैं आपको कहता हूँ बड़ी सीधी सी बात है. गवर्नमेंट हमारा कौन सा सिस्टम है? वेस्टमिंस्टर सिस्टम. जी. फ्रेंडली ऑपोजिशन, लॉयल ऑपोजिशन का सिस्टम है. इधर ऑपोजिशन जो है वो तो गद्दार गद्दार गद्दार. हर रोज हम सुनते हैं कि वो गद्दार है और गवर्नमेंट कहती है वो गद्दार है, पर दे गो आउट ऑफ देयर वे टू ट्राई एंड प्रूव इट. तो कहने की बात सिर्फ है जब सिस्टम ही गलत है आपका तो आप क्या करेंगे? एजुकेशन इंफीरियर. आपका 5 साल आप कम जिंदा रहते हैं बांग्लादेशियों से आज. क्यों? इसलिए कि आपका एजुकेशन सिस्टम कम है. हेल्थ सफर्स एज अ रिजल्ट. 20 मिलियन तो कम है. when they were, आप उनसे कम थे, आप उनसे ज्यादा 20 मिलियन ज्यादा हो गए. कोई फैमिली प्लानिंग, कोई कंट्रोल नहीं है. अगर आप इस किस्म के, और ये नहीं है कि आपको पता नहीं है, सबको पता है क्या स्टेप्स लेने होंगे. nobody is prepared to do it. वो कहते हैं पॉपुलैरिटी हमें कम हो जाएगी. इस गवर्नमेंट में भाई कम हो जाएगी. इंटरेस्ट रेट मिसाल के तौर पे अगर आप सोचिए तो सही 1 मिनट के लिए, अगर बढ़ रहा है डॉलर का कीमत तो बढ़ने दें. क्यों बढ़ने दें? इंपोर्ट्स कम होंगे. डोंट यू वांट, आप इंपोर्ट्स अपने कम नहीं करना चाहते? ये इससे बेहतर तरीका क्या होता है? नेचुरल रेट को जाने दें ऊपर, इंपोर्ट्स खुद से कम होंगे. नहीं, उस पे आप डॉलर फेंकते हैं, कम कर, उस पे डॉलर डालते हैं मार्केट में, वैल्यूएबल डॉलर्स फेंकते हैं कि कम रेट हो, और फिर कहते हैं कि इंपोर्ट भी नहीं करो. जब मैं आपको कहता हूं कि $500 मिलियन का एक फेंस बनना था जिसमें अब तक मेरे ख्याल में $350 मिलियन खर्च हो गया है, अब वो फेंस खुला तहरीक तालिबान पाकिस्तान और TTP दोनों जाके उखाड़ रहे हैं. हमारा क्या रिएक्शन हो रहा है? हम क्यों नहीं करते कुछ? या कर नहीं सकते? अगर नहीं कर सकते तो लगाया क्यों? या करना नहीं, अगर नहीं, वही कर तो नहीं रहे हैं तो हम नहीं कर सकते ना. करना चाहते नहीं है, जरूर चाहते हैं, मगर एबिलिटी नहीं है, एक कैपेबिलिटी नहीं है, नहीं करना चाहते, नहीं कर रहे हैं. आप 111 इंसिडेंट्स हो गए हैं. देखिए मैं समझ नहीं आ रही है मुझे कि इनका ख्याल और सोच विद रिगार्ड टू अफगानिस्तान क्या है. हम अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं कि ये हमारे भाई हैं. अब पता है अफगानिस्तान, एक आप देखें, आपको आया होगा एक वीडियो जिसमें एक अफगान तालिबान कमांडर कह रहा है खुदा जाके देखें इन लोगों को कौन फतह करना चाहता है. इनके कर्जे इतने हैं कि हम दे ही नहीं सकेंगे अगर उनका जमीन हमारे हाथ में आ जाए. ये कह रहे हैं कि हमने ड्यूरैंड लाइन एक्सेप्ट नहीं किया. मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब्दुल रहमान ने कहा था ब्रिटिश को कि हमें एक बॉर्डर दो, और उन्होंने कहा ये लो तुम्हारे ये बॉर्डर. उन ब्रिटिश नहीं मांग रहे थे, वो कह रहा था उनको बॉर्डर दो. ऑन दैट बेसिस ठीक है 100 साल के लिए दिया था, ठीक है 100 साल के बाद वो एक्सपायर हो गया, मगर अब तो वो ओपनली तालिबान, तहरीक तालिबान क्लेम